کہ عاطف بن ایک سوال پوچھا ہے کہ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کی وضاحت کریں کہ جو ذاکرین ہیں، جو ذاکر قلبی ہیں اسپیشلی، وہ کس درجے اور کس مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ عقل بیدار میں، آپ کے پاس عقل بیدار ہے؟ اچھا، عقل بیدار میں فرماتے ہیں ذاکر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر وقت حضور علیہ السلام کا ہم صحبت ہوتا ہے۔ بعض ذاکر ظاہر میں پاک وجود کے ساتھ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، پاک وجود کے ساتھ، بعض نفس مطمئنہ کے وجود کے ساتھ، بعض قلب سلیم کے وجود کے ساتھ، بعض صراط مستقیم سے روحی وجود کے ساتھ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ پہلے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ اس میں دو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مجلس محمدی میں جسم سمیت حاضر ہوتے ہیں، جسم سمیت جاتے ہیں، پاک وجود کے ساتھ فرماتے ہیں جسم سمیت جاتے ہیں۔ سرکار پاک نے، ہمارے مرشد پاک نے بھی اس کی وضاحت کی ہے۔ ایک عارف ہیں، ایک معارف ہیں۔ جو عارف ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عارف کو جسم کی ولایت ملتی ہے، اس کے جسم کے اوپر تجلی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں سے جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں جاتا ہے، جسم سمیت کعبہ شریف کا جا کے طواف بھی کرتا ہے۔ جو بیسکلی وقت کا غوث ہوتا ہے نا، اس کو بھی جسم کی ولایت ہوتی ہے، وہ بھی جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں جسم سمیت کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے۔ قبلہ ابا جی حضور جو ہیں سرکار مرشد پاک کے والد محترم، انہوں نے بھی فرمایا کہ ہم نے بھی رات کو دیکھا گھمکول شریف والے جسم سمیت کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے جو لشکر ہوتا ہے نا، کتب، ابدال، اتاد، اخیار، یعنی کہ 360 کا جو لشکر ہے، باطنی لشکر ولیوں کا، وہ جسم سمیت وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ کعبے کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے عارف۔ اور معارف کیا ہے؟ معارف جسم سمیت نہیں جاتا، اس کا جسم اس دنیا میں ہی رہتا ہے، لیکن جو نفس مطمئنہ ہو جائے یا قلب کے ذریعے سے یا روح کے ذریعے سے روحانی طور پر اس کی حاضری ہوتی ہے۔ اب روحانی طور پر جو حاضری بھی آپ نے کئی قسم کی فرما دی ہے، چاہے وہ نفس مطمئنہ ہو، قلب سلیم ہو، یا روح کا خود چلے جانا حضور پاک کی محفل میں۔ اب سرکار پاک نے اس کی بھی وضاحت کی۔ کیا وضاحت کی؟ سرکار نے فرمایا کہ بھئی ایک ہوتا ہے جو جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں پہنچ جاتا ہے اور حضور پاک سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں بندہ جو روحانی طور پر جو جاتا ہے نا حضور پاک کی محفل میں، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ولی جو ہے جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ اس کے اوپر رش کرتا ہے کہ یار یہ تو جسم سمیت حضور پاک کی محفل میں گیا ہے۔ اتنی دیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں کسی بندے سے، کسی سے بھی جو اس جسم والے کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کس سے مخاطب ہیں؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، جو جسم سمیت ہوتا ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک بندے سے مخاطب ہوں، ولی اللہ سے مخاطب ہوں، اس کا جسم دنیا میں ہے اور اس کی روح میرے پاس ہے، یہاں اس سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اور حضرت سر کے سلطان کو نے کیا فرمایا؟ یعنی کچھ نفس مطمئنہ کے ذریعے، کچھ قلب سلیم کے ذریعے اور کچھ روح کے ذریعے حضور پاک کی محفل میں روحانی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ شخص جب سنتا ہے کہ یہ کیسا خوش نصیب آدمی ہے، دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے اور ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر رش کرتا ہے۔ جسم والے کے اوپر روح والا رش کر رہا ہوتا ہے، روح والے کے اوپر جسم والا رش کر رہا ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں نماز کا وقت ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جسم سمیت اس محفل میں پہنچے ہیں نا، وہ واپس دنیا میں چلے جائیں اور دنیا میں جا کے نماز ادا کریں۔ جو روحانی طور پر یہاں آئے ہیں وہ یہیں رہیں، اور وہ لوگ روحانی طور پر حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ جو جسم والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کتنا خوش نصیب ہے یار، دنیا میں بھی نماز پڑھ رہا ہے،
یہاں بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور جو جسم والا وہاں نماز پڑھے اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، اور جو روح والا وہاں نماز پڑھے، روحانی طور پر جو حاضر ہوتا ہے، تو حضور پاک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک اللہ نہ فرما دے لبیک یا عبدی، تو اس وقت ان کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ یہ سرکار پاک نے عارف اور معارف کا تذکرہ سرکار پاک نے کیا ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں ہمارا جو سلسلہ ہے وہ عارف والا ہے نہیں، ہمارا سلسلہ معارف والا ہے، یعنی کہ جسم سمیت نہیں بلکہ جسم کو دنیا میں مصروف رکھنا ہے، اندر کی مخلوقوں کو تیار کر کے حضور پاک کی محفل میں جاتے ہیں، جس کو مجلس محمدی کہتے ہیں۔ تو ہمارا سلسلہ وہ ہے، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ مقام اور مرتبہ ملے تو ذکر قلب کو زندگی کا حصہ بنائیں، اسی سے ہی ابتدا ہے اور اسی سے ہی آگے بلند درجے اور بلند مقامات ہیں۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں، ساتھ میں پڑھیں اللہ اللہ اللہ۔